بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حدید ہے۔ اس صورت میں ایمان، جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، آسمان و زمین کی پیدائش، اہل ایمان و منافقین کے بنیادی اوصاف کہ اہل ایمان کی کیا صفت ہے اور منافقوں کی کیا پہچان ہے، دنیا آخرت کی حقیقت وغیرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ کے آخر میں دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ کتاب الہی کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد دنیا میں انصاف کرنا، اور اسی کے ضمن میں لوہے کے فوائد کا ذکر آیا ہے، شاید اس لیے کہ بہت سی دفعہ انصاف قائم کرنے کے لیے لوہے کی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوہے کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ ٹرین، جہاز، یہ گھڑی، یہ چھت، دیکھو سب لوہے پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ تو لوہا بہت اہم چیز ہے، اس کے فائدے اللہ نے ذکر کیے۔ اب پھر بات آئے گی کہ جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ نبی کی بات بتائی کہ نبی لوہے کی چیز بناتے تھے، زیرہ بناتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو لوہے سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں لوہا ہونا چاہیے۔ کم سے کم کچھ نہیں ہو تو لوہے کا پائپ رکھ لیں، پائپ میں لوہا رہے گا تو لوہے کی برکت حاصل ہوگی، اور پائپ کے شکل میں ہے تو عصا، لاٹھی ہو جائے گی۔ وہ عصا کے بہت سارے فائدے ہیں، تو بہت برکت کی چیز ہے وہ۔ تو عصا کی بھی برکت حاصل ہو جائے گی، لوہے کی بھی برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں لوہے کے فائدے بیان کیے، اس لیے 4.5 فٹ 5 فٹ کا پائپ لوہے کا ہم کو رکھنا چاہیے، 2.5 انچ 2 انچ 1.5 انچ کا ضرور رکھنا چاہیے برکت کے لیے۔ لوہے کے ذریعے سے انصاف قائم ہوتا ہے اور بہت سے فائدے قرآن نے کہا۔ دوسری بات، اس صورت میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ بنیادی طور پر تمام انبیاء ایک ہی دین کو لے کر کے آئے تھے، وہی دین اسلام ہے جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جس میں سبح للہ آتا ہے۔ سورہ الحدید میں سبح للہ ہے، تو ہم کو بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیت سے بڑھ کر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے آیت نمبر 3 کا ذکر فرماتے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرماتے کہ یہ 1000 آیت سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ لوہے کے فوائد پر بات کروں گا اور اس آیت کے ترجمہ تشریح پیش کروں گا، تو اس سلسلے میں بات ہم نے بتا دی۔ آج میں آیات نمبر 20-21 کی ترجمہ تشریح پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ایک دوسرے پر فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بارش کی اس سے اگنے والی کھیتی کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے کرم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو ذکر کیا اور اس کے بعد کھیتی کی مثال پیش کی ہے۔ ان چیزوں کو اگر انسان دیکھے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور پھر موت کے بعد کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ کہا گیا۔ لعب کہتے ہیں اس کھیل کو جس کا فائدہ بالکل سامنے نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کھیلے جائیں۔ یہ اس طرح کے کھیل و تماشے بچپن میں ہوتے ہیں، بچے اس طرح کھیل کھیلتے ہیں، ان کو اپنے کھیلوں میں کوئی مقصد ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ مٹی کا کھلونا کھیلیں گے، کبھی اینٹ پتھر کی چیز، لکڑی لوہے کی چیز کھیلنے لگیں گے، باپ اور اس کے بڑے اچھی چیز اس کے لیے پسند کریں گے، لیکن بچہ کہے گا نہیں ہم کو یہی لینا ہے۔ اچھی چیز، مضبوط چیز باپ فائدہ سمجھ کر کے لینا چاہتا ہے، لیکن بچہ نہیں پسند کرتا اس کو۔ تو اس کی من پسند کے جو کھیل ہوتے ہیں جس میں کوئی فائدہ اس کے سامنے نہ ہو، اس کھیل کو لعب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب، وہ لعب اور کھیل ہے، ایسا کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ سامنے نہیں ہوتا، وقتی خوشی کے لیے جس کو کھیلا جائے۔ اور لہو کہتے ہیں وہ کھیل جس کا اصل مقصد و تفریح اور دل بہلانا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہو، ضمنی طور پر ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ اصل مقصد کیا ہو؟ وقت ٹائم پاس کرنا، تو ایک مقصد اس میں ٹائم پاس کرنا ہے، تفریح دل خوش کرنا ایک مقصد ہے، اس میں بھی تفریح دل خوش کرنا بچے کے کھیل میں، لعب میں، اس میں بھی۔ اور ضمنی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھیل سے صحت اچھی ہو جائے گی، ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لہو۔ جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے کہ کسی مقصد کے تحت کھیل کھیلے، تو جو بچپن میں وہ کھیل کھیل چکا ہے ان کھیلوں کو بیکار سمجھتا ہے کہ تو بڑی ناسمجھی والے کھیل تھے، مٹی میں کھیلتا تھا، نالی میں کھیلتا تھا، دھول میں کھیلتا تھا، مٹی پہ لوٹتا تھا، ناسمجھی والا کھیل۔ بعد ہر آنے والے دن گزشتہ کاموں کو وہ سمجھتا ہے کہ غلط کھیل تھا کہ اچھا کھیل تھا، غلط کام تھا کہ اچھا کام تھا، اب اس کو سمجھ میں آیا۔ لہو کا ٹائم آ گیا، لہو کی عمر یہ ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وزینہ، زینت کا دور آ جاتا ہے۔ انسان جب بڑا ہو گیا، کچھ عمر اس کی پختہ ہو گئی، تو اس کو اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے، موبائل کی فکر ہوتی ہے، اچھا موبائل ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، جوتا موزہ اچھا ہونا چاہیے، تھوڑا دیکھنے میں اچھے لگیں۔ بچہ ایسے نہیں سوچتا کہ دیکھنے میں اچھے لگے، ناک بھی میری کھیلے گا، مست رہے گا، خوش رہے گا۔ اس عمر میں اب وہ سوچنے لگتا ہے انسان، اب یہ لباس سب کچھ سوچتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت تک انسان اس طرح کی زینت کی چیزوں کا اختیار کرتا ہے، اور عمر آگے بڑھتی ہے تو ان زینت کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی چیزیں ختم ہو گئی یہ چیز۔ اس کے بعد آتا تفاخر، وتفاخر بینکم، آپس میں تفاخر، اب زینت کی چیز چھوڑ کے تفاخر کی، کس چیز میں ہم بڑے بن جائیں لوگوں کے بیچ میں۔ تو پہلے کی تین چیزیں لعب، لہو اور زینت کو بیکار سمجھنے لگتا ہے، یہ تو ناسمجھی کی چیزیں تھی، ایک وقتی چیز تھی جو ختم ہو گئی۔ اب تفاخر کی بات آ گئی ہے، تفاخر کی کسی طرح لوگوں میں آگے ہم بڑھ جائیں، یہ سوچ ہو گئی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب یہ سو جیسے عمر اور بڑھ گئی تو کہ پیسہ بہت زیادہ ہو جائے، مال بہت زیادہ ہو جائے، ہمارے بچے رشتے ناطے ہر طرف دادی دادا نانی نانا ہم کو کہہ کے پکارتے رہیں، بلاتے رہیں، یہ چیز اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ بچپن میں کیا تھا؟ مٹی میں کھیلتا تھا، پھر کیا ہوا؟ کھیل کھیلتا تھا، ساتھ میں تھوڑی ورزش سوچ لیتا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ لباس اچھا پہننے لگا، اس کو پسند کرنے لگا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑا بننے کی کوشش کرنے لگا، اس کے بعد ایک حالات یہ آئے کہ بچوں کے بیچ میں مست ہے، نانی نانا خالہ ماموں دادی ایسا کر کے مست رہتا ہے وہ۔ تو دیکھیے انسان کی زندگی میں اتنے مراحل آئے کہ خود ہی وہ پہلے کی چیزوں کو
بے حیثیت اور ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کی بے وقاتی کو تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی بڑھاپے کے بعد، پھر اب مرنا ہے اس کو۔ تو ان چیزوں پر غور کریں کہ کس طرح سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور ایک دن مر جاتا ہے انسان۔ پھر اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتے ہیں، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ۔ اس کی مثال ایسی بارش ہے کہ اس کے اگنے والی کھیتی کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا اعجب الکفار، کفار کو اچھی لگتی ہے۔ یہاں کافر کی جمع کفار ہے، لیکن کافر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک تو معنی ہوتا ہے اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والا، نبی کا انکار کرنے والا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، یہ کافر کا معنی ہوتا ہے۔ دوسرا معنی کافر کا ہوتا ہے کسان۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ کسان دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے، پھر وہ دانہ اگاتا ہے، وہ چھپانے کا کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگانے کا کام پھر کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اس سے کسان کو کافر کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو جو لوگ چڑھتے ہیں بہت سے کہ یہ کافر رہتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ در حقیقت انتہائی درجہ کے جاہل اور گنوار ہیں، علم کے دشمن ہیں۔ وہ کافر کا معنی سمجھتے ہی نہیں، جانتے نہیں، یا سمجھ جاتے ہوں گے، جان جاتے ہوں گے تو صرف فتنہ پھیلانے کے لیے، اور خود وہ فسادی ہیں، ظلم اور اتیاچار ان کے خون میں چلتا ہے، تو ظلم اتیاچار ناانصافی کرنے کے لیے ایسی بات ہے کہ کافر کافر شور مچاتے ہیں۔ کافر کے معنی کسان۔ تو جب بارش ہوئی اور پودا اگایا، اعجب الکفار نباتہ، تو اس کی پیداوار نے کسان کو خوش کر دیا۔ کسان خوش ہوتا ہے کہ اچھی فصل آ گئی ہے، چنا اچھا ہو گیا، اور سویابین اچھی اگ گئی، گنے اچھے اگ گئے، گیہوں اچھے اگ گئے، خوش ہو جاتا ہے وہ۔ اب اس کے اگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چور چور ہو جاتا ہے۔ پیلا ہونے کے بعد دانے نکال لے، کو بھوسا بنا دیا، جانور کھا گئے، جلا دیا، کچھ ختم کر دیا، ختم ہو گیا۔ ایک چیز آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی، آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی، اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، اسی طرح تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہوتی، سامنے ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس زندگی میں بہت زیادہ تکبر، خدا کی بغاوت اور اللہ کا انکار نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اگر اس زندگی میں اس زندگی کی اس نے تیاری کر لی تو کامیاب رہے گا، اس زندگی کی تیاری نہیں کی کہ ناکام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو ملے گی۔ دو باتیں کہیں گی، عذاب کو بھی ذکر کر دیا اور مغفرت کو بھی تذکرہ کر دیا۔ جس کی زندگی دنیا میں آخرت کو سامنے رکھ کر کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ مغفرت اور اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا۔ جس نے آخرت کو سامنے نہیں رکھا، وہ اس دنیا میں مست رہا، اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بچپن میں ایک چیز کھیلتے تھے، جوانی میں اس کو ہم نا سمجھی پر محمول کرنے لگے، جوانی میں ایک چیز اختیار کی تھی، بڑھاپے میں اس کو ہم نے انکار کر دیا، ناپسند کر دیا، اس سے تعلق توڑ لیا۔ تو اسی طرح ایک چیز غلط ثابت ہوتی رہی، تو ہمیں اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی تو وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی خوشنودی اس کو ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دو مثالیں دے کر کے انسان کے اپنی زندگی کی تدریجی مراحل اور کھیتی کی مثال دینے کے بعد کس طرح کھیتیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے مرحلے کس طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد دنیا کے بارے میں بتلاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ یہ دھوکے کا سامان ہے تو اس میں بہت زیادہ نہیں گھسنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس میں برباد نہیں کرنا چاہیے جہاں دھوکہ ہوتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دو مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا انسان کو، منطقی اور عقلی لاجیکل مثال سمجھائی۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں کتنی کشادگی ہے۔ جب ہم آسمان بولتے ہیں بادل نظر آتا ہے تو ہم اس کو آسمان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آسمان نہیں، بہت اونچا، تا حد نظر آپ بادل سے اوپر بھی آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں جو یہ دیکھ رہے ہو جنت کی چوڑائی یہ ہوگی، جب چوڑائی ہوگی تو لمبائی کتنی جنت ہوگی جنت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف دوڑو۔ اس لفظ کی دو تفسیر اور دو تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان نیک کام کرنے میں، اللہ کے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرے، یہ اس سے جلدی کرے، ہر نیک کام میں جلدی کرے۔ دوسرا معنی ہے مسابقت، کمپٹیشن، مقابلہ۔ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں تم بھی وہ نیک کام کرو اور ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نیک کام کرو، نیکیوں میں دوسرے نیک کام کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ دو معنی ہے۔ ہم کو دونوں معنی سامنے رکھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ہر وقت نیکی کی فکر رہنی چاہیے کہ کب زندگی کی شام ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے، جو کچھ ہم کیے ہوئی ہوں گے یہی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ دوسرے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم کو وہ نیکیاں کرنی چاہیے، ان میں سب سے آگے نکلنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے، سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ اس آیت کی تشریح میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ کیا مطلب بیان کیا کہ مسجد میں جلدی جاؤ، یہ نہ ہو کہ باہر سے جھانکتے رہے کہ امام تو خطبہ چالو کریں گے تو گھس جائیں گے، یا امام صاحب تراویح میں رکوع میں جائیں گے تو سٹ سے جا کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ کتنی بیوقوفی نہ سمجھی والی بات ہے، بالکل نماز کو تماشا بنا لیا، رکوع دیکھتے رہتے ہیں لوگ، پھر رکوع میں آ کے شامل ہوتے ہیں۔ ہر نیک کام میں جلدی کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں جلدی سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، سمجھو کہ سابقوں پر آپ نے عمل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں کی صفوں میں پہلی صف میں رہنے کے لیے آگے بڑھو، کہ ہم فرنٹ پہ رہیں گے۔ اگر کوئی مارکا پیش آ گیا، جنگ پیش آ گئی، مقابلہ پیش آ گیا تو اپنی جان نہیں بچائیں گے۔ عرب ملکوں میں، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ابھی مصر کے اندر دیکھیے دھڑا دھڑ گولیاں مارتے، ایک بچہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، گر جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ گر رہے لیکن وہ آگے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ مر جائیں گے، مرتے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو ایسی زندگی ہم کو نہیں چاہیے جس زندگی کے نتیجے میں ہم جنت سے محروم ہو جائیں۔ مر جانا گوارا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک مطلب یہ ہے، ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ کہیں تو جنگ ہوتی نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ تو جنگ سے ایک بڑی چیز ہے آگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو۔ جماعت میں نماز ہو رہی ہے تو پہلے صف میں آنے کی کوشش کرو، بلانے نہ پڑے، چھوٹے بچوں کو آگے کر دے اپنا پیچھے بیٹھے ہوئے لیٹنے کے لیے تراویح میں، ایسا نہ آگے آؤ۔ تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ تو جب دوڑو گے، آگے آؤ گے نماز میں، نیک کام میں جلدی کرو گے، نیک کام میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے۔ دوسری چیز جنت ملے گی۔ جنت کیا ہے؟ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر، رسول پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ ان لوگوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ تیار کی گئی ایمان والوں کے لیے، لیکن جلدی کرو گے تو تم کو ملے گی۔ اور پھر جنت مل گئی، تم نیکیاں دنیا میں کرتے رہے تو تمہاری نیکیوں کی بنیاد پر صرف جنت نہیں ملے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہتا عطا فرماتے ہیں۔ یہ جنت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، صرف نیکیوں کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ ہم نے نیکیاں بہت زیادہ کر لی، نمازیں بہت پڑھ لی، ماشاءاللہ پوری رات نمازیں پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، مہینہ بھر ماشاءاللہ اہتمام سے کام کرتے رہے، تو ہمارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، وہ آدمی تو دکان میں بزی ہے، وہ آدمی تو فلاں سستی کوتاہی کر رہا ہے، وہ تو مجھ سے پیچھے رہ گیا، میں بہت آگے نکل گیا۔ یہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔
جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، تمہارے اعمال کے نتیجے میں نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کس پہ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرے گا، جو نیکیاں کرے گا، خیر کے کام کرے گا، عبادتیں کرے گا، اس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ اس لیے ہم کو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور کمپٹیشن کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ کوئی بھی بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا، اس کے نتیجے میں میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کا فضل کب ہوگا؟ جب ہم نیکیاں کریں گے، اللہ خوش ہوں گے تو فضل فرمائیں گے۔ ہم نیکیاں نہیں کریں گے، معصیت کریں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا۔ ہم کو معصیت سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ سن لو، انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، جو اس کی عمر بڑھتی ہے، پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کوتاہیاں اس کے سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آتی جس وقت غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دن انسان مر جائے گا تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دماغ سے زیادہ فیصلہ لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تجدیدی مراحل کو یہ پیداوار سے سمجھایا ہے کہ پیداوار دیکھو کیسی ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پھر دانے اگاتے ہیں، پھر وہ کاٹ لے جاتے ہیں، پھر ختم بھوسے بن جاتے ہیں، پھر وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تم بھی ایسے ختم ہو جاؤ گے، تو ختم ہو جانے والی زندگی اور دنیا کے لیے زیادہ محنت نہ کرو۔ جو زندگی باقی ہونے والی جو زندگی اور جو گھر جو زندگی باقی رہنے والی ہے اس کے لیے محنت کرو۔ اگر اس کے لیے تم نے محنت نہیں کی وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ تو پھر ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ اور اگر محنت کی ہے مغفرۃ من اللہ ورضوان تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور کی خوشنودی ملے گی۔ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان میں سمجھدار لوگ نہیں الجھتے ہیں، جس طرح سے بچہ دھوکے کے سامان میں الجھا ہوا تھا، بعد میں سمجھ میں دھوکا تھا، ابھی انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی ہدایتوں پر کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکا تو دھوکا ہے، ہم کو اس میں زیادہ نہیں الجھنا ہے، اور ہم کو نیک کام میں جلدی کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے تین معنی، تین مطلب صحابہ کے اقوال سے میں نے ذکر کیے۔ پہلی بات یہ کہ مسجد میں جلدی پہنچو، آخر میں نکلو۔ دوسری بات ہے جہاد کی صف میں آگے رہو۔ تیسری بات ہے کہ جماعت میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں مسجد میں پہنچو۔ تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا، اللہ کا فضل بھی ملے گا، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، اور جنت بھی ملے گی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔